یہاں پر اس جگہ پہ جہاں یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے وہ ہو رہا ہے وہ وحدت ملت کا تصور، جس میں جب گلدستہ بنتا ہے تو مختلف رنگوں کے پھول اس میں سجائے جاتے ہیں۔ ایک ہی رنگ کا پھول اس میں نہیں ہوتا، کوئی کسی رنگ کا ہوتا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہوتا ہے۔ جب پھول اکٹھے ہو گئے تو گلدستہ بن گیا۔ ملت اسلامیہ میں اسی طرح مختلف پھول ہیں، وہ جب اکٹھے ہو جائیں گے تو وحدت ملت کا تصور ابھرے گا، اور یہ ضرورت ہے، آج کی اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کی بالادستی کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آج کے موضوع کے حوالے سے جو بات آپ سے کرنی ہے مجھے، وہ بھی بہت متنبع شان مسئلہ ہے، مسئلہ الہیات کا ہے، اور جہاں سے اصول دین کا سب سے پہلا جو اصل ہے، سب سے پہلی اصل، اسی پہ آج بات ہوگی، اور میں کھلے لفظوں میں بعد میں بیان کر دوں گا۔ خداوند عالم نے یہ سورہ زاریات میں جس آیت کی میں نے تلاوت کی، فرماتے ہیں کہ زمین میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہارے نفوس میں بھی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ آفاق، یہ کائنات، اس میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، اس صنعت کا کوئی صانع ہے، اس مخلوق کا کوئی خالق ہے، اس عبد کا کوئی معبود ہے، جو بتا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ دیکھو وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور ہم نے تمہارے نفوس کے اندر بھی نشانیاں رکھتی ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، تمہیں سوجتی نہیں یہ نشانیاں؟ علامہ محمود الحسن نے جو ترجمہ کیا شیخ الہند نے، وہ سوجنے کا کیا کہ یہ نشانیاں تمہیں سوجتی نہیں ہیں۔ تو پھر وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، یہ علم کلام کی بحثیں جہاں الہیات پہ آتی ہیں، وہاں پہ یہ دو شعر ہمیں کثرت سے ملتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز میں اللہ کی ایک نشانی ہے جو بتا رہی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک۔ تدلو علی انہ واحد، ہز گیا ہے کہ از زمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید۔ یہ شعر بھی ملتا ہے فارسی میں کہ جو سبزہ، جو گھاس زمین سے اگتی ہے، زبان کال سے نہ سہی، زبان حال سے تمہیں بتا رہی ہے الا انہ واحد، کہ اللہ ایسا ہے جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ اور جب آفاق کی سیر کی جاتی ہے، کائنات کی سیر کی جاتی ہے، جگہ جگہ اس کی آیتیں بکھری ہوئی ہیں۔ انگریزی ادب کے جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں عالمی ادب کو، انہیں بھی معلوم ہے کہ انگریزی ادب میں ورڈسورتھ کو شاعر فطرت کہا جاتا ہے، پوئٹ آف نیچر نے اس نے کہا ون امپلس from a vernal wood may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can۔ ایک پتا، ایک درخت کا پتا اس کو لو اور دیکھو، وہ تمہیں خدا کی گواہی دے گا، بتائے گا۔ بڑے بڑے اسکالر جو نہیں بتا سکتے، وہ ایک پتا بتا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے حضرات۔ زمین خشک تھی، آسمان سے پانی نازل ہوا، زمین نے اپنا حسن بکھیرنا شروع کیا۔ کہیں سبزہ ہے، کہیں پھول ہیں، کہیں درخت ہیں، سبزہ زار ہیں، انسان دیکھتا ہے، ان کو خوش ہوتا ہے۔ اور یہ کون سب کچھ کرتا ہے؟ علامہ اقبال نے بال جبریل نے کہا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ یہ بادل کون لاتا ہے؟ دریاؤں سے بادل کون لاتا ہے؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار؟ خاک یہ کس کی ہے؟ کس کا یہ ہے نور آفتاب؟ آگے کہتے ہیں کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب؟
کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب؟ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے انقلاب؟ ارے موسم بدلتے ہیں، کبھی بہار آتی ہے، کبھی خزاں آتی ہے، کبھی موسم گرما ہوتا ہے، کبھی سردی کا موسم ہوتا ہے، یہ ہوئے انقلاب کس نے سکھائی؟ اسی نے سکھائی جو خالق ہے، اسی نے بتائی جو خالق ہے، ان کی سرشت میں یہ بات رکھ دی۔ اور بس میں بات کی آخر میں پہنچ رہا ہوں کہ یہ کل ہی اخبار میں خبر چھپی ہے کہ پروفیسر حسین سحر کا منظوم ترجمہ اردو میں شائع ہو گیا، اس کی افتتاحی تقریب کے حوالے سے ایک کالم تھا انواع وقت میں۔ تو پہلے سے میں نے اصناف ادب میں اردو و شاعری میں حمد کی ایک صنف باقاعدہ جس پہ کتابیں شائع ہو رہی ہیں، اس میں آیا وہ حسین سحر نے 2-3 یہ شعر سن لیجئے۔ چاند کو زیبائی سورج کو دمک دیتا ہے کون؟ چاند کو زیبائی سورج کو دمک دیتا ہے کون؟ آسماں کو 7 رنگوں کی دھنک دیتا ہے کون؟ کس کی جلوہ باریاں بکھری ہوئی ہیں خاک پر؟ ذرے ذرے کو ستاروں کی چمک دیتا ہے کون؟ ایک ایک ٹہنی کے سر پہ کون پہناتا ہے تاج؟ ایک ایک ٹہنی پہ کون پہناتا ہے سر پہ تاج؟ دامنے گلشن کو پھولوں کی مہک دیتا ہے کون؟ اور پھر کہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں فضا میں روشنی کے زمزمیں، گنگناتے طائروں کو یہ چہک دیتا ہے کون؟ بانٹتا ہے کون یہ آب و ہوا کی نعمتیں؟ بانٹتا ہے کون یہ آب و ہوا کی نعمتیں؟ رزق سب کو اسریتا سمک دیتا ہے کون؟ اسریتا سمک دیتا ہے کون؟ احمد مرسل کی ذات پاک کس کا عکس ہے؟ پیکر بے سایہ کو اپنی جھلک دیتا ہے کون؟ اور آخر میں چاندنی کی رات ہو یا ہو اجالوں کی سحر، چاندنی کی رات ہو یا ہو اجالوں کی سحر، ہر رخ فطرت کو نور مشترک دیتا ہے کون؟ اللہ ہی دیتا ہے نا، ہر رخ فطرت کو نور مشترک دیتا ہے کون؟ تو حضرات یہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس میں اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ رکھا ہے تو عربی میں کہتے ہیں العلم بالتکرار، علم جو ہے وہ آپس میں بات چیت سے تکرار سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک یہ بھی ہے، وہ بعد میں ڈیولپ ہوا یونیورسٹیوں کی سطح پہ گروپ ڈسکشن کا مسئلہ، وہ تو اور بات ہے۔ لیکن بہرحال میں چونکہ علامہ صاحب ابھی علامہ محمد حسین نجوی صاحب ابھی راستے میں تشریف لے آئیں گے، تو قبلہ تشریف فرما ہے ہمارے درمیان مفتی محمد اسحاق صاحب، یہ خطیب جامع مسجد محمدی کریمیہ ستیانہ روڈ فیصل آباد میں ہیں، اور ان کا جو علمی کام ہے وہ خطبات اسحاق 2 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں، اور پھر ایک انہوں نے رسالہ لکھا جس کا وحدت امت اس کا موضوع ہے یا عنوان ہے، اور پھر ان کی زیر طبع بھی کچھ کتابیں ہیں مولانا کی، اور فتاوی آن لائن آپ نے جو لوگ آئی ٹی کے ہیں سی ڈیز کے لوگ ہیں وہ فتاوی آن لائن جو ہے وہ سی ڈیز میں ان کا باقاعدہ ایک سلسلہ ہے پروگرام کا جو چلتا ہے۔ میں نے بھی ایک غالباً سی ڈی جو ہے ان کی میں نے دیکھی ہے، اور جو اس وقت کتابیں زیر طبع ہیں ان میں ایک حج کے موضوع پہ ہے اور فقہی مسائل پر بھی ان کی کتابیں ہیں۔ تو اب میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے عالمانہ خطاب سے ہمیں نوازیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ واجب الاحترام سامعین کرام،
میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے آپ